کہ دین اسلام یہ سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی تعریف کی، المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، آپ نے فرمایا مسلمان کہلانے کا حقدار کی جس کی زبان کو پہلے ذکر کرتا ہے، ہاتھ کو بعد میں ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ زبان کے گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ غیبت زبان سے ہوتی ہے، گالی زبان سے ہوتی ہے، چغلی زبان سے ہوتی ہے، چغل خوری زبان سے ہوتی ہے، بہتان زبان سے ہوتا ہے، تاکہ زبان کے گناہ بہت ہوتے ہیں۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس زبان کو پکڑ کے کھینچا کرتے تھے، فرماتے تھے یہ نامراد ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، کتنے لوگوں کو یہ جنت میں لے جائے گی، کتنے لوگوں کو یہ جہنم میں لے جائے گی۔ یہ زبان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات آدمی زبان سے جملہ نکالتا ہے، اس کو معمولی سمجھ کر نکالتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں اتنا دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا زمین و آسمان کا درمیان نکالتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا اس بول کی وجہ سے اس پر مصیبت ایسے جلدی آتی ہے جیسے بلندی سے پستی کی طرف پانی جلدی آتا ہے۔ اس لیے زبان کے استعمال اس کی بہت تاکید کی گئی، اس کو احتیاط کرنا کر لوگ قیامت کے دن زبان کی بوئی ہوئی کھیتیوں کو کاٹیں۔ تو دین اسلام میں کیونکہ ایک مسلمان کا مقام ہے، میں آپ کر رہا ہوں جائز اور اچھے انداز میں۔ آج تو فسٹ اپریل پھول پتنگ انگریزوں سے بنائی کتنی چیزیں، اور وہ جھوٹ بولتا ہے اور اس کو ایسا مذاق کرتا ہے پورا جس سے بات ہوگی نہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اور حضرات کے صحابہ سے ثابت ہے اچھا مذاق جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، جس میں کسی کی تحقیر نہیں ہے، جس میں تمسخر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، حضور مجھے سواری کے اونٹ چڑھے، آپ نے صحابی سے فرمایا اس کو اونٹنی کے بچہ دے۔ حضور میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا، مجھے اونٹ چاہیے سواری۔ آپ نے فرمایا جو بھی اونٹ ہوتا ہے کسی اونٹنی کا بچے ہی ہوتا ہے۔ آپ کی خدمت کے خاتون حضور میرے دعا کر دیں میں جنت میں چلوں۔ آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا جنت میں جاؤ گی لیکن جوان ہو کر جاؤ گی، بڑھاپے کی حالت میں بڑھاپے کی حضرات نے صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا قد لمبا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قد ذرا چھوٹا تھا۔ ایک طرف ابوبکر ہے، دوسری طرف عمر ہے، درمیان میں علی ہے رضی اللہ عنہ، اور ظاہر ابوبکر کا قد بھی لمبا، عمر کا بھی زندگی کا درمیان چھوٹا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے بھائی علی تم ہم دونوں کے درمیان ایسے لگ رہے ہو جیسے لفظ لنام نون ہوتا ہے، لنام لام بھی لمبا ہوتا ہے، نون چھوٹا ہوتا ہے، پھر بھی لمبا ہوتا ہے، جیسے لفظ لنام نون۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے حاضر جواب تھے اور اللہ نے بڑا علم بھی عطا فرمایا۔ مسجد میں تشریف لائے ذرا تاخیر سے اور دیکھا کہ کچھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں گر رہے، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں، کون سے انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا تم کس چکر میں پڑے ہوئے، جن جانوروں کے کان سر سے باہر نکلے ہوئے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے سر کے اندر چھٹیاں انڈے دیتے ہیں۔ یہ فرما کر نماز کی نیت اور آپ اس اصول پر دیکھتے جائیں جانوروں کو پرندوں کو، ہاں دیکھتے اسی اصول پر آپ کو نظر ہے جن کے کان سر سے باہر نکلے ہوئے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے سر کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تم ہمارے درمیان ایسے لگ رہے ہو جیسے لفظ لنام نون۔ حضرت علی فرمانے لگے ہاں اگر لنام سے نون کو نکال دیا جائے نا پھر وہ لا بن جاتا ہے، ہاں جس کا معنی ہوتا ہے نفی کا، ہاں اور لا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمارے لیے، اور لا ہو تو پھر اس کا معنی کچھ نہیں، نفی کا معنی بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، یہ حضرات بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے اور مزاح کے طور پر کھجوروں کی گٹھلیاں نکال کر ساری حضرت علی کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈھیر لگ گیا کھجوروں کا اور حضرات نے کہا بھائی علی تم نے کتنی کھجوریں کھا لی، تمہارے سامنے کھجوروں کی گٹھلیوں کی طرح ڈھیر لگ گیا۔ حضرت علی فرمانے کی اصل بات یہ ہے تمہارے سامنے کھجور کی کوئی گٹھلی نہیں ہے، میرے سامنے
گٹھلیوں کا ڈھیر لگ گیا ہے، تم گٹھلیوں سمیت کھا رہے ہو تو گٹھلیوں کے بغیر کھا رہے ہو، اس لیے تمہارے سامنے نہیں ہے میرے سامنے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں خوش مزاجی پاکیزہ ہونا اس کی تو شریعت نے اجازت دی ہے اور اللہ کے صحابہ کرام سے ثابت کی، لیکن تمسخر نہیں۔ آگے کیا فرمایا دوسرے کو برے لقب سے مارو، اپنے لیے ایک اچھا نام پسند کرتا ہے کہ مجھے خان صاحب، ملک صاحب، راجہ صاحب، ہاں کوئی بزرگ ہے تو پتہ نہیں کتنی حضرت صاحب، فلاں نقش بندی چشتی، پتہ نہیں کیا کتنی بڑی دم لگائی ہوتی ہے صاحب، ہاں اپنے لیے تو کتنے القاب پسند کرتا ہے اور دوسرے کے لیے پورا نام لینا پسند کرتا ہے۔